لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محبت کے ساتھ اپنے باپ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیاء وآلہ وصحبہ دائما ابدا. اشہد بادہ نوش ہے جام رضا پیے ہوئے، اشہد بادہ نوش ہے جام رضا پیے ہوئے، شور جہاں تو کیا اسے حشر بھی اٹھائے کیا. محتشم معزز علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، دوستوں، طالبان علوم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تمام زائرین کا، علماء کا، مشائخ کا، حضور عمدۃ المحققین مفتی اعظم مہاراشٹر، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی غلام الحق خان صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرحمن کے عرس میں آپ تمام کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے تمام اساتذہ کرام، جامعہ الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ کے تمام اساتذہ علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں اور صبح کو جلد نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، تشریف رکھیں. اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فیضان رکھا تھا. جو جس جگہ تھا وہ چمکتا اور دمکتا اور فیض بانٹتا نظر آتا تھا. ہمارے سب سے قریب اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ تھے وہ حضور برہان ملت تھے. جبل پور کی سرزمین اور حضور عمدۃ المحققین علیہ رحمۃ الرحمن پر اتنے شفیق تھے، اتنا کرم فرماتے تھے کہ جب کوئی کتاب کی ضرورت ہو تو فرماتے تھے میری لائبریری سے لے کر کے جاؤ. اور ہمارے حضرت کے شہزادے شاعر اسلام علی جناب حضرت امجد رضا امجد صاحب کی طبیعت علیل ہوتی تو نسخے وہ لکھ کر کے دیتے، علاج بتاتے، یعنی اتنا قریبی تعلق تھا. حضور مفتی اعظم ہند سے ان کا ایسا تعلق تھا کہ بالکل صحیح کہا کہ جس طرح خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا محبوب الہی سے تعلق تھا. ان کو یاد آتی کہ حضور مفتی اعظم ہند کی جیب میں کچھ ہو نہ ہو، ایک طرف کا بھی ٹکٹ ہوتا بریلی شریف چلے جاتے. تو یہ اسے عشق کہتے ہیں. حضور برہان ملت، حضور مفتی اعظم ہند، حضور صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس وقت آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا، تقسیم کے ہنگامے تھے، اس زمانے میں بھی حضور فقی اعظم کی درخواست پر آپ نے پڑھانا قبول کیا. اور اخیر عمر میں آخری شاگردوں میں حضرت کا نام حضور صدر الافاضل. بڑی بددیانتی کی ہے جس نے بھی سوانح صدر الافاضل مرتب کی ہے. میں اس کو بجا طور پہ کہنے کا حق بجانب ہوں اور میرا حق رکھتا ہوں میں کہ جی بجا طور پر حق بجانب کہ سارے شاگردوں کا نام لکھا، حضرت کا نام اڑا دیا. تو اس کو کہتے ہیں تاریخی خیانت.
تو یہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ تو ایسے ایسوں کے نام بھی لکھ دیتے ہیں جو لکھنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن یہاں تو الحمدللہ پورے وسط ہند کو جس نے منور کیا ہے، ایسی شخصیت فیضان صدر الفاضل کو لے کر کے آگے بڑھی الحمدللہ. ان کا نام ان کی شاگردوں کی فہرست میں نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے، لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ یہ اشعار زندہ ہیں، ہمارے طلباء ہیں، ہمارے علماء ہیں، یہ انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. حضور اعلیٰ حضرت کی ایک اور جو خلیفہ شخصیت تھی، بڑی اہم شخصیت اور بڑی رفعت والی شخصیت، بڑی عظمتوں والی شخصیت، جن کو قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں، وہ بہت محبت فرماتے تھے حضرت مفتی صاحب اللہ علیہ، اور الجامعۃ الرضویہ دارالمجدیہ کے مشن کے تعلق سے وہ اتنے شفیق تھے. وہ اور ان کے شہزادے حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، یہ دونوں حضرات یہاں کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہوتے تھے. جی ہاں جی، کوئی چلتا پھرتا مولوی سمجھا ہوا ہے حضور عمدۃ المحققین کو لوگوں نے، اور چے پدی اور چے پدی کا شوربہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. پہلے جانو پہچانو، کہاں زبان کھول لو برباد ہو جاؤ گے، اور ہو چکے ہیں، مزید ہوں گے. جی ہوش و حواس کے ناخن لینا چاہیے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے، جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھے اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. تو الحمدللہ ان کی ساری زندگی دیکھی ہے تقوی، طہارت، پرہیزگاری، خوف خداوندی، خدمت دین میں گزری ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضرت نے خود مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دور بین الاقوامی مبلغین کی بات چلی، کہا کہ حضور دعوت و تبلیغ کا کام دوسرے ملکوں میں کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. فرمایا اس کے لیے زبان سب سے اہم ہے، اور میں نے حضور مبلغ اعظم علامہ عبدالعلی میرٹھی صدیقی کی خدمتیں اٹھائی ہیں. حضرت کا جملہ تھا، مجھ سے فرمایا، میں اس کا خود راوی ہوں، فرمایا کہ میں نے ان کی خدمتیں اٹھائی ہیں. جب عربی بولتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی مادری زبان عربی ہے، اور جب انگریزی بولتے تھے، شری لنکا سے کوئی آیا تو وکیل بولے، ان سے جس انداز میں انگریزی میں حضرت نے گفتگو کی معلوم ہوتا تھا ان کی پیدائش برطانیہ میں ہوئی. کہا کہ ایسی شخصیت قادر الکلام 8 زبانیں بولتے تھے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے انہوں نے جو خطوط متعین فرمائے ہیں، علامہ ہمارے حافظ حمید الحق صاحب قبلہ زمبابوے میں خدمت دین انجام دیتے رہے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ الحمدللہ کام چل رہا ہے. تو یہ جانتے ہیں کہ زبان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کتنا امپورٹنس ہوتا ہے. مبلغ اعظم سرکار مفتی اعظم ہند، سرکار قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی، کئی خلفائے اعلیٰ حضرت سے آپ نے اکتساب فیض کیا تھا. اور حضور مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن دھام نگری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں رئیس اعظم اڑیسہ کہا جاتا تھا، حضور مجاہد ملت بہت شفقت فرماتے تھے. تو یہ حضور عمدۃ المحققین کی شخصیت اور یہ ان پر شفقت فرمانے والے بزرگ، الحمدللہ پوری زندگی آپ کو دین کی تڑپ نے بے چین رکھا تھا، لوگوں کو ایمان و عقیدے کی حفاظت نے بے چین رکھا تھا. وہ رات نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، گرمی کے ایام میں چندہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، دوپہر میں انکاپلی اترتے، تھوڑا سا وقت ہوتا کھانا کھاتے، کہا حضور آرام کر لیجیے. ہمارے والد اصرار کرتے، کہا کہ نہ ویزاگ جانا ہے، ویزاگ سے وجے نگرم جانا ہے، وجے نگرم سے آگے جانا ہے. 1-2 دن میں سارا علاقے کا دورہ چلچلاتی ہوئی دھوپ اور گرمی میں کرتے، اور وہاں سے ناگپور تشریف لے آتے. رمضان میں سفر فرماتے، کبھی ان کا روزہ ہم نے چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، سفر میں نماز ان کی چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھی. ان کا ایسا معمول تھا، انہیں سارے اسٹیشنوں کا پتہ تھا، کس اسٹیشن پہ کتنی دیر ٹرین رکے گی اور کس اسٹیشن پہ قبلہ کس طرف ہے، یہ بھی انہیں پتہ تھا. تو یہ اس طرح پلاننگ کے ساتھ سفر کرتے تھے. آج کل تو نیویگیٹر آ گیا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، سمت قبلہ معلوم کر لیتے ہیں. اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا، لیکن انہوں نے پوچھ کر کے اور سورج کو جو نے سائے کو دیکھ کر کے ساری چیزیں معلوم کر رکھی ہوئی تھی. اور اس طرح کی ان کی پوری زندگی ایک جہد مسلسل اور صحیح پیہم سے عبارت تھی. عزیزان محترم، وہ قربانیاں ان کی ہے کہ جب ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. انہوں نے پوری زندگی، بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنا گھر نہیں بنایا، لوگ پہلے اپنی فکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن ان کو اس کی فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ اپنا گھر بناتے. وہ ہمیشہ دین کے قلعے تعمیر کرنے لگے.
الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم جدیہ، جامعہ نوریہ بالا گھاٹ، وشاکھاپٹنم میں دارالعلوم اسحاقیہ نوریہ تھا، رائچور میں دارالعلوم رضائے مصطفیٰ تھا، دوسرے علاقے کئی اداروں کی سرپرستی فرماتے اور مشورے دیتے۔ وہاں والے تو ایسے تھے، ہمارے مولانا غلام نبی صاحب چندر پور، اب ان سے پوچھئے چندر پور میں ادارہ تو کھل گیا تھا لیکن عملاً وہ ادارہ مفتی صاحب ہی چلاتے تھے۔ ہاں ان سے پوچھئے، یہ بتائیں گے، ہر چیز میں مشورہ ان کا ہوتا تھا، یہاں جائیے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، ایسے 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 ایسے۔ وشاکھاپٹنم کے حالات وہ دیکھتے، بالا گھاٹ میں حضرت مولانا شریف خان صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرحمان وہ ہوتے، تو یہ ساری خدمتیں دن رات بے چین کرتی۔ اور ایک بڑا کمال کا وصف تھا حضرت کا، رات 2 بجے کنڈی کھٹکھٹائیے، کبھی چڑچڑاہٹ نہیں دیکھیں گے آپ، لوگ کھٹکھٹاتے تھے۔ اور آج بھی وہ کنڈی ہے، وہ دروازہ ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، دیہی بازار میں امجد ماموں وہیں رہتے ہیں، وہی کنڈی، وہی دروازہ، رنگ بھی وہی ہے۔ میرے خیال سے 22-24 سال میں پتائی نہیں ہوئی ہے اس کی، جی فرصت ہی نہیں ملی، حالات نے اجازت نہیں دی، اللہ خیر فرمائے۔ اندر ہوتی ہے، نہیں میں دروازے کی بات کر رہا ہوں، اچھا ہوتا ہے اسی کلر کا گھر پاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ نہیں اصل میں مجھے چونکہ وہی کلر نظر آتا ہے تو میں نے سمجھا شاید کلر بھی نہیں ہوا، اور یہ بھی شاید کرامت ہوتی حضرت کی، کلر بھی نہیں اترا، سبحان اللہ۔ جی ابھی ہمارے عزیزم مزمل رضا چاصب نے وہ ایک شعر پڑھا، پرتو اعلیٰ حضرت، جی اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ کسی بزرگ نے محبت و عقیدت میں کہہ دیا، لیکن اعلیٰ حضرت نہیں، حضرت فیضان اعلیٰ حضرت تھے، پرتو اعلیٰ حضرت تھے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک ہی ہے بھائی، اعلیٰ حضرت، ہاں اعلیٰ حضرت کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ بعد والوں میں تو کیا، ان کے زمانے میں کوئی قریب نہیں تھا، ماشاءاللہ اللہ نے اتنا نوازا تھا، سرکار غوث پاک نے انہیں اتنا نوازا تھا، سرکار غوث پاک جی چوں مردہ بدست زندہ، ان کا یہ حال تھا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، سرکار غوث پاک لکھواتے وہ لکھتے جاتے۔ ایک صاحب کہنے لگے پھر اس میں کیا کمال ہوا ان کا، سارا تو غوث پاک کا فیضان ہے۔ میں نے کہا کہ غوث پاک کی نگاہ انتخاب بھی تو انہیں پہ پڑی، تجھے نہیں چنا غوث پاک نے، اعلیٰ حضرت کا انتخاب کیا، تو اعلیٰ حضرت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی تھی اور نوازا تھا، تو غوث پاک کا بھی انتخاب وہ ہوئے، آل رسول احمدی کا انتخاب وہ ہوئے، جی ہاں سرکار نور کا انتخاب وہ ہوئے، سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ عزیزان محتشم، بہت وقت ہمارے پاس تنگ ہوتا ہے، اور چونکہ نئے طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نوجوان یہ بہت ساری چیزیں جانتے نہیں ہیں اور موقع ہوتا نہیں ہے، اور ہم چونکہ درسگاہ میں فضائل و مناقب کا باب نہیں کھولتے ہیں، ہم الحمدللہ درسگاہ میں پڑھانے کا کام کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، نہ حضرت کا نہ ہمارا بحمدی تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ بچے جانتے ہیں ہمارے، تو ہم نے کہا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ کبھی طلباء پوچھتے ہیں تو ہم 5-10 منٹ کچھ چیزیں بتا کر کے اپنا آگے کام جو ہے جو ضروری ہوتا ہے پڑھانے لکھانا اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔